وہی چہرے جو رمضان میں تاک راتوں میں جاگا کرتے تھے وہ عید کے دن آپ کو سینما کی لائن میں نظر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، لگ تو ایسا رہا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی شیطان نہیں آزاد ہوا ہے بلکہ ہم آزاد ہوئے۔ گویا ہم نے ایسا محسوس کیا، ہم نے ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رمضان ایک قید ہے، ایک بوجھ ہے، ایک بندش ہے، ایک زنجیر ہے، اور ہم اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہم آزاد ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے تو ہماری رحمت کے فرشتے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے ایمان والے، تو نے اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ بھی گزارا ہے اور ایمان کے اوپر تو جم کر رہا ہے، تیری زندگی ایمان کے اوپر قائم رہی ہے، تو نے صرف زبان سے ربنا اللہ کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ تو نے اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے بھی یہ بتایا ہے کہ تو ایمان والا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے ایمان والے تو ڈر نہیں، تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو، ہم تجھے جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تجھے بڑی آرام والی، بڑی سکون والی موت دینے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کی موت ہوتی ہے، ایک مومن کی موت، ایمان والے کی موت، اور ایک اللہ کے نافرمان کی موت۔ اور جانتے دونوں کی موت میں ڈفرنس کیا ہے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم کے اندر ڈوب کر کے اس کی روح نکالتے ہیں، کھینچ کر کے اس کی روح نکالتے ہیں، تکلیف دے کر کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، جو اللہ کے نافرمانوں کی، اللہ کے مجرموں کی، بدکاروں کی، گنہگاروں کی روح کو کھینچ کر کے، ڈوب کر کے، تکلیف دے کر کے نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں جو اتنی آسانی سے روح نکالتے ہیں کہ جیسے کوئی گرے کھول دی جائے۔ یہ ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں، یہ مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دو کام کرنا پڑے گا، ایک تو الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، اسی کے اوپر جم گئے۔ تو یہ ایک مہینہ یہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا، یہ ہمیں سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم ایک مہینہ عبادت کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں کہ اب سال بھر کی چھٹی ہو۔ جیسے ہمارے پاس بائک ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، گاڑی جب کام کرنا تھوڑا کمزور ہو جاتی ہے، کام کرنا بند کر دیتی ہے تو ہم سروس کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ گاڑی کو سروس کرانے کے بعد جب ہم گاڑی کو چلاتے ہیں تو گاڑی پہلے سے زیادہ اچھی چلتی ہے۔ سروس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی کو سروس کرائی اور لا کے ہم نے گھر میں کھڑی کر دیا کہ ہاں بھائی ہماری گاڑی کی سروس تو ہوگی۔ سروس کا مقصد ہوتا ہے گاڑی اور زیادہ اسپیڈ سے چلے، پہلے سے اور اچھی چلے۔ کون سی سروس ہم کروا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ایک مہینہ ہمارے روح کی سروس ہو رہی ہے، ہمارے بدن کی سروس ہو رہی ہے، ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور باقی سال کے 11 مہینے ہم چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا تو اسلام کا ماننے والا تھا، تو مسلمان تھا، اور اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، اسلام کا سب سے بنیادی ستون، سب سے اہم ستون نماز تھا، تو نے تو صرف ایک مہینہ نماز پڑھی ہے، تو 11 مہینے کیا کر رہا تھا؟ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دیں؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، بندے کے عمل میں پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس نے نماز کا معاملہ پار کر لیا فقد افلح وانجح، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز کے معاملے میں فیل ہو گیا تو اللہ کے رسول فرما رہے فقد خاب و خسیرا، وہ ناکام ہو گیا، وہ فیل ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ذلیل ہو گیا۔
دنیا میں ایک عزت دار آدمی کو اگر سر عام ذلیل کر دیا جائے کیا بیتے گی اس کی؟ مگر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ذلت دنیا کی ذلت نہیں ہے، اصل ذلت تو آخرت کی ذلت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ تو مجھے اس دن ذلیل نہ کرنا، تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن مال کوئی کام نہ آئے گا، اولاد کوئی کام نہ آئے گی۔ دنیا میں مال چاہے جتنا کام آ جائے، اولاد جتنا ساتھ دے دے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں ہم میں سے ہر انسان بے نقاب ہو جائے گا، ہمارے جسموں کے اوپر، ہماری روحوں کے اوپر جو دھبے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سفید کپڑوں کے نیچے جو تاریکیاں اور سیاہیاں چھپی ہوئی ہیں، جو بلیک چیپٹر ہماری لائف کے چھپے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے جو کالے دھبے چھپے ہوئے ہیں، جب کل قیامت کے دن وہ بے نقاب ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر، جب قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، تو اس دن انسان کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اور اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے رمضان کافی نہیں۔ رمضان تو ایک ٹریننگ ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ کی آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، یہ رمضان کے جو 30 دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، ان کا مقصد تمہیں بھوک و پیاس کی تکلیف دینا نہیں ہے، ان کا مقصد تمہیں تڑپانا نہیں ہے، ان کا مقصد تمہارے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کی ٹریننگ دینا ہے۔ یہ 30 دن کا مبارک مہینہ ہمیں یہ سبق دے کر جا رہا ہے کہ اے اللہ، اگر تیرے حکم پر ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، اگر تیرے حکم پر ہم کھانا اور پانی چھوڑ سکتے ہیں، تو اے اللہ ہم تیرے حکم پر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اے اللہ، اگر تیرے حکم پر اور تیرے نبی کے بیان کرنے پر ہم 1 مہینہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو اے اللہ سال کے 11 مہینے ہم رات میں اپنی نیند قربان کر کے تیرے نیک بندوں میں کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ یہ 1 مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب تم رمضان میں سحری کے لیے صبح 4 بجے سے پہلے اٹھ سکتے ہو، تو سال کے 11 مہینے تم فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بڑے بڑے شیطان بھی قید ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو، تم جو برے کام کرتے ہو، جو برے کرتوت کرتے ہو، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کو دوش دینا بند کر دو، شیطان کے اوپر اپنا گناہ ڈالنا بند کر دو۔ شیطان بہکاتا ہے مگر اس سے زیادہ تم خود ذمہ دار ہو، اس لیے کہ 1 مہینہ تو ہم نے شیطان کو قید کر دیا، اب اس 1 مہینے کے اندر تم اپنا حساب کر لو کہ تم نے کتنا ہم کو راضی کیا۔ اور اس 1 مہینے کے بعد اگر نیکی کا یہ سلسلہ، نماز کا یہ سلسلہ، تلاوت کا یہ سلسلہ، اللہ کے ذکر کا یہ سلسلہ اگر 1 مہینے کے بعد جاری رہا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر 1 مہینے کے بعد بند ہو گیا، اس کا مطلب کہ شیطان پوری طریقے سے ہمارے اوپر حاوی ہو چکا۔ وہی چہرے جو کل تراویح میں نظر آ رہے تھے، چاند رات میں وہی چہرے آپ کو نئی سڑک اور دال منڈی میں مٹر گشتی کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔